الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو فالوور تھے ان کے پر بہت زیادہ پرتاڑنائیں کی جانے لگی۔ جو قریش تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ پیچھا کرتے، جہاں بھی آپ جاتے۔ یہ قریش آپ کو اور آپ کے فالوورز کو گرد غبار اور غلاظت میں مبتلا کر دیتے جب وہ لوگ عبادت کرتے ہوتے، اور قریش جو ہیں وہ ان لوگوں کی عبادت گاہوں میں کانٹے اور جھاڑیاں پھینک دیتے تھے۔ ان تمام مشکلات کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ انہیں اپنے اس دعوتی مشن پر پورا اعتماد تھا، حالانکہ انہیں کئی موقع پر ایسے خطروں میں ڈال دیا گیا جہاں پر آپ کی جان جانے والی تھی۔ اس وقت حمزہ جو عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حمزہ بہت ہی بہادر شخص تھے، بہت ہی سچے انسان تھے، اور اسی بہادری کی وجہ سے انہیں اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا جانے لگا۔ جب حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام لیتے آئے تو وہ اسے پورے دل و جان سے فالو کرنے لگے اور اسلام کے لیے اپنی جان بھی دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب لوگوں کو بہت ہی اچھے انداز میں اور عقلی دلائل دے کے دعوت جاری رکھی۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو دعوت دی۔ یہ لوگ جو صرف برائی میں مبتلا تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان برائیوں کو چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے الفاظ میں دعوت دیتے جس سے سننے والوں کی دل پسیج جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کو اس عذاب کا ڈر دلاتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے پرانی قوم جیسے کہ عاد اور ثمود پر بھیجا تھا، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تمام تعلیمات کا انکار کیا اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کا بھی انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو دنیا میں پھیلی ہوئی تمام نشانیوں سے بھی آگاہ کراتے، اس دن کے بارے میں بتاتے، اس کی روشنی کے بارے میں، اس رات کے بارے میں جب رات پھیل جاتی ہے اور پھر جب دن ہوتا ہے اس کی خوبصورتی، تاکہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر دھیان دیں اور اس بات سے ڈریں کہ ان کے پر ویسے عذاب نہ آ جائے جیسا کہ پہلے لوگوں پر آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو یوم القیامہ کے بارے میں بھی بتاتے تھے، جب لوگوں کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تولے جائیں گے۔ اس دن جب بچے یہ سوال کریں گے کہ آخر انہیں کس سزا کے لیے زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔ پھر کافروں نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بہت بعید ہے۔ یقیناً ہمیں علم ہے جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ہے۔ بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا، چنانچہ وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں۔ کیا پھر انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسا بنایا اور ہم نے اسے آراستہ کیا اور اس میں کوئی شگاف نہیں، اور ہم نے زمین پھیلائی اور ہم نے اس میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے، اور ہم نے اس میں ہر طرح کے خوشنما نباتات اگائے، حق کی طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کی بصیرت اور نصیحت کے لیے، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے باغات اور اناج کی کاٹی جانے والی فصل اگائی، اور کھجور کے بلند و بالا درخت پیدا کیے جن کے شگوفے تہبتیں ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ اسی طرح مرنے کے بعد قبروں سے نکلنا ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے اور اصحاب رسی نے اور ثمود نے جھٹلایا، اور عاد اور فرعون اور برادران لوط نے اور ایک بستی والوں اور قوم تبع نے، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، لہٰذا ان پر میری وعید ثابت ہو گئی۔ اسی طرح سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا، پھر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے تمہارے لیے ایک وقت مقرر کیا، اور اس کے ہاں قیامت کا ایک مقررہ وقت بھی ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین میں، وہ تمہاری چھپی اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے یا کرتے ہو۔ ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آئی جس سے انہوں نے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ ان کے پاس جب حق آ گیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا، چنانچہ جلد ہی انہیں اس چیز کا پتہ چل جائے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جنہیں ہم نے زمین میں ایسی طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان پر موسلادھار بارش نازل کی اور نہریں بنائی جو ان کے نیچے بہتی تھیں، پھر ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کی۔ آج کا پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پارٹ میں اسے جاری رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔